تقدیر پر ایمان لانے کا ثمرہ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان سر تسلیم خم کرے اور مقدر سے راضی ہو جائے۔ جو چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ہم دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو اس سے راضی ہو جائیں یا پھر اس پر جزع اور فزع کریں، اس پر چیخ و پکار کریں، اس پر ناراضگی کا اظہار کریں۔ تو اگر ہم ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور جزع فزع کرتے ہیں، مصیبت میں واو ویلا کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا کہ وہ چیز چینج ہو جائے گی، کیونکہ وہ چیز لکھ دی گئی ہے تقدیر کے اندر، تو جیسا لکھ دیا گیا ہے ویسا ہی وہ رہے گا۔ تو یا تو ہم اس مصیبت پر، اس تقدیر پر راضی ہو جائیں اور اجر کما لیں، یا پھر ناراضگی کا اظہار کر کے مصیبت کو بھی اپنے لیے ڈبل مصیبت بنا لیں اور اپنے لیے وبال جان بناتے ہوئے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر جائیں۔ تو تقدیر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس کے اندر ہمارا ایمان تقدیر پر جب ہوگا تو ہم اللہ رب العالمین کی ہر تقدیر کو از دل و جان قبول کریں گے۔ اس کے اندر کسی بھی قسم کا ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں، ہمیں جب مصیبت آتی ہے، ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار مر جاتا ہے، کسی بھی قسم کی آفتیں آتی ہیں، تو مومن بندہ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے، اس پر اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہوئے ہمیں اللہ سے اور زیادہ محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور یہ تقدیر پر مومنوں کے ایمان کے درجات میں سے ایک حصہ ہے، جو کہ اعلیٰ حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہے تقدیر کو آپ مان لیں، تقدیر پر جیسا ہوا آپ کہیں کہ صحیح ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ نے جو چاہا وہ کر دیا۔ لیکن اعلیٰ درجہ ایمان کا یہ ہے تقدیر کے باب میں کہ انسان کہے کہ میں اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہوں، اس تقدیر پر خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ مصیبت دی تو میں اللہ کی اس تقدیر پر خوش ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین دنیا میں جو بھی کچھ کرتا ہے وہ خیر ہی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو اس مصیبت کے پیچھے اللہ رب العالمین نے میرے لیے کیا خیر خواہی چاہی ہے یہ پتہ نہیں۔ اس لیے میں نے جو ذکر کیا تھا کہ سلف صالحین رحمہم اللہ، اگر ان میں سے کوئی شخص جب بیمار نہیں ہوتا تو وہ اپنے بارے میں ڈر میں واقع ہو جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض ہے، میرے اوپر کسی قسم کی مصیبتیں نہیں آ رہی، پریشانیاں نہیں آ رہی، بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین مجھ پر ناراض ہو اور وہ ناراضگی کی وجہ سے میرے گناہوں کو دنیا میں مٹانا نہیں چاہتا، میری پکڑ قیامت کے روز کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم کم سے کم یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی مصیبت ہمارے مقدر میں رکھی ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے یا ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کے اور خیر کیا ہوگی۔ تو جب ہم یہ معنی اپنے ذہن میں رکھیں گے تو یقیناً اللہ کی ان تقدیروں پر بھی ہم راضی ہو جائیں گے، صرف تسلیم نہیں کریں گے بلکہ راضی ہو جائیں گے کہ جو ہمارے لیے بظاہر مصائب ہیں اور پریشانیاں ہیں اور اذیت دینے والی چیزیں ہیں۔